اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے ابھی 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ ہے کہ لاک ڈاؤن لمبا کھنچے گا اور ہم لوگوں کو انہی حالات کے اندر رمضان کا آخری عشرہ گزارنا ہے اور عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنی بے پناہ مہربانیوں سے ہم تمام بھائی بہنوں کے اوپر کرم کرتے ہوئے رمضان کا مہینہ لا دیا ہے، اور ہم لوگ اپنی اپنی صلاحیت، اپنی ہمت، اپنے شوق اور جذبے کے تحت اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اعتکاف کے لیے کیا کیا جائے اور عید کی نماز کے سلسلے میں شرعی حکم کیا ہوگا۔ جہاں تک تعلق اعتکاف کا ہے، انشاءاللہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کریں گے، لیکن ان کی تعداد 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 فرد کی ہوگی، اور وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ ایک مسجد میں اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو پورے محلے، پورے گاؤں کی آبادی کی طرف سے وہ اعتکاف اللہ کے دربار میں قبول ہوگا اور کسی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ خیال رہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں بھی مسجد کے اندر زیادہ مجمع نہ کیا جائے۔ عام طور پر جس طرح 3-4 آدمی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے، بقیہ لوگ تراویح کی نماز گھروں پہ ادا کریں گے، چاہے کسی حافظ قرآن کے پیچھے تراویح مکمل پڑھیں یا سورہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح یہ بھی اندازہ ہے کہ عید کا موقع بھی لاک ڈاؤن کے اندر ہی آئے گا۔ عید کی نماز جس طرح پڑھی جاتی رہی ہے، اس سال اس طرح پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ مسجدوں میں عید کی نماز جس طرح جمعہ کی نماز ابھی پڑھی جا رہی ہے 3-4 افراد کے ساتھ، اسی طرح مسجدوں میں عید کی نماز پڑھی جائے گی اور بقیہ لوگ عید کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں گے۔ یہ خیال رہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی واجب ہے، اور اس میں عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے۔ اس کا بھی خیال رکھیے کہ عید کی نماز میں جو کم سے کم تعداد ہے وہ امام کو چھوڑ کر 3 آدمیوں کا رہنا ضروری ہے۔ اس لیے عید کی نماز جو پڑھی جائے، ایک امام اور پیچھے 3 مقتدی ہوں اور نماز ادا کی جائے۔ گھروں میں جو لوگ نماز ادا کریں گے عید کی، وہ
2 रकत ईद की नमाज पढ़ेंगे और 2 रकातों के बाद इमाम साहब खुतबा देंगे, चाहे वो किसी किताब को देखकर खुतबा दें या किसी कागज़ पे खुतबा लिखा हुआ हो उसको देख कर दें या ज़ुबानी खुतबा दें, इंशाअल्लाह वो खुतबा मोतबर होगा। लेकिन अगर किसी घर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो खुतबा दे सके या खुतबा पढ़ सके, तो फिर 2 रकत ईद की नमाज तकबीरात ज़ायदा के साथ घर में पढ़ी जाएगी। और चूँकि कोई खुतबा जानने वाला पढ़ने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए बग़ैर खुतबे के नमाज अदा की जाएगी। और अगर ईद की जमात की इमामत करने वाला भी घर में कोई आदमी नहीं है, तो ऐसी शक्ल में घर का हर आदमी 4 रकत नफल नमाज अदा करेगा, जिस तरह चाश की नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि ये ईद की क़ज़ा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के दरबार में सर झुकाना है, जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है और इसका पढ़ना मुस्तहब है। दूसरी बात जो मुझे आपसे अर्ज़ करनी है वो ये है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आखिरी अशरा रमज़ान का कल शाम से शुरू हो जाएगा। चाहे घर में हो, चाहे मस्जिद में हो, नमाज का पूरा एहतमाम करें हम लोग और तरावीह भी घर में पढ़ें और अल्लाह ताला के सामने सजदरेज़ होकर ये दुआ करें कि जो मुसीबतें पूरी दुनिया में आ रही हैं, हमारे मुल्क में आई हैं, अल्लाह ताला इसको दूर फरमाए। और इसके साथ साथ ये भी दुआ करें कि NPR और NRC के जो वाकई ख़तरात हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को उनसे भी दूर रखे और जालिमों को जुल्म करने का मौका न मिले। हमें इसकी भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मस्जिदों के दरवाज़े हम लोगों के ऊपर खोल दे। बड़े एहतमाम से अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए और मस्जिदों के खुलने की दुआ करनी चाहिए, ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छी तादाद में नमाज़ें मस्जिदों में अदा कर सकें। एक बात मुझे और कहनी है, ये 18 मई से जो लॉकडाउन होने वाला है, अंदाज़ा ये है कि उसमें बाज़ारों, दुकानों के खुलने के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत कुछ हिदायत देगी और कुछ आसानियां मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि अभी आप घरों में रहें। मैंने तफसील से पहले ये बात अर्ज़ की है कि आप हज़रात और ख़ास तरीक़े पर हमारी बहनें, हमारी बेटियां बाज़ारों में न जाएं,
دکانوں میں نہ جائیں، گھروں میں اللہ کو یاد کریں، اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور پرانے کپڑوں میں عید منا لیں۔ یہ بہت اہم بات ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے۔ ہمیں گھروں میں رہنا ہے، پرانے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے رمضان کے آخری عشرے میں بہت اہتمام کے ساتھ، اور کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے آپ کی وجہ سے بازاروں میں بھیڑ بھاڑ ہو یا مسجدوں میں عید کے شوق میں ہم پہنچ جائیں یا ہمارے نوجوان گھروں سے باہر ٹہلنا شروع کر دیں، بازاروں میں خریداری کے نام پر یہاں وہاں مجلسیں جمانے لگیں۔ اس میں پوری احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس آزمائش میں کامیابی دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔